الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 13ویں پارے کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص کہ جو اس کے پاس حق آیا ہے، اس کے رب کی طرف سے حق آیا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو حق نہیں جانتا، نہیں مانتا، یعنی نابینا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس حق آیا ہے اور حق کو جانتا مانتا ہے، اور ایک وہ ہے جو حق نہیں سننا چاہتا، حق کو نہیں ماننا چاہتا، یعنی نابینا ہے. یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے. یہ پنکھے بند کر دو ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. عقل والوں کی یہاں پر 9 صفات کا ذکر ہوا کہ قرآن مجید عقل مند کن کو کہہ رہا ہے، اور 10واں ان کا انعام ذکر ہوا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدہ نہیں توڑتے وغیرہ. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. باب مراقبہ میں لوگ کہتے ہیں نا محدثین جس صوفیاء کو نہیں مانتے، ایسے ہی کہتے ہیں. امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے باب المراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں علیحدہ یکسوئی میں بیٹھ جائے بندہ اور سوچے کہ آج دن کو گناہ کتنے کیے، جھوٹ کتنے بولے، اور بد نظری ہوئی کہ نہیں، اور گناہ کون سا ہوا. یہ دروازہ کھلا رہے تو پھر نہیں کرتا ہے. ان گناہوں پر استغفار کرے. کسی کا حق کھایا ہے تو لکھے، اس کو ادا کرے، واپس کرے. نیکی جو کی ہے اس کو سوچے اور اس پر شکر بجا لائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں ایک باب لکھا ہے باب المراقبہ.
اپنا جائزہ لینا اور لینا چاہیے. جیسے لوگ شام کو حساب کرتے ہیں نا، دن کو لکھتے رہتے ہیں فلانی چیز بکی ہے بکی ہے بکی ہے، اور 2 چائیں لائی تھیں، 1 روٹی لائی تھی، یہ خرچہ ہوا. یہ شام کو حساب کرتے ہیں. اچھی بات ہے، پتہ چلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہی بات آخرت کے لحاظ سے بھی ہے کہ مراقبہ کرے، فائدہ دن کو کیا ہوا، کیا نیکی کی ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے. کیا غلطی ہوئی ہے اس پر استغفار کرے، اور کل جب مراقبہ کرے تو پھر اس میں گناہوں میں کمی آنی چاہیے، نیکی میں اضافہ ہو. یہ مراقبے کا فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. موت کا بھی مراقبہ وغیرہ، میں یوں مروں گا، یوں لوگ قریب آئیں گے، پریشان بھی ہوں گے، روئیں گی بھی، پھر غسل بھی دیں گے، پھر جنازہ ہوگا، پھر قبر میں رکھ دیں گے. یہ مراقبہ بھی صوفیاء سکھاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ رولا ڈالتے رہتے ہیں، محدثین صوفیاء کو نہیں مانتے، غلط بات ہے. وہ حوض کے مینڈک ہیں، حوض کے مینڈک. اتنی سی دنیا میں رہتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، علم میں وسعت پیدا نہیں کرتے، بس سنی سنائی کو دبا لگاتے ہیں. امام ترمذی باب باندھ رہے ہیں، باب المراقبہ، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے. اس میں حدیث لا رہے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے. حدیث لکھتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد ہے، کیا کرتا رہتا ہوں. اتنے جھوٹ بولے، اتنے فراڈ کیے، اتنے رشوتیں لی، اتنا کچھ کیا، اتنا جمع کیا، تو کیا ہوا؟ زیادہ مال دنیا میں بھی وبال مصیبت بن جاتا ہے. الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. میں کیوں آیا، کیا مقصد ہے، کیا کرنا چاہیے. وعمل لما بعد الموت، اور آخرت کی فکر میں لگ گیا ہے. یہ عقل مند شخص ہے، آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے. دنیا اس کی ٹھیک ہو جائے گی، خود ہی ہو جائے گی. الکیس عربی میں اس کا ترجمہ عقل مند ہے. ویسے آج کل کی عربی میں الکیس کے تو کہتے ہیں کیس، پرس، جیب، بٹوا، جس میں پیسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں آج کل وہی عقل مند ہے. جو فقیر غریب سا وہ عقل مند کدھر ہے؟ اس کو کون لوگ عقل مند کہتے ہیں؟ الکیس آج کل کے جیب کو، پرس کو، بٹوے کو کہتے ہیں. جی، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ عقل مند شخص ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ عقل مند شخص ہے. دنیا دوسروں کو پہچاننے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. اقبال کہتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی رزم گاہوں کا، گزر گاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا. اپنی خیر و شر اور دنیا درست کرنے کے بارے میں تو سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. دوسروں کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے کو پہچانا. وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. بے عقل شخص وہ ہے جو اپنی نفس کے خواہش کے مطابق چلتا ہے. نفس انسان کو تباہ کر دیتا ہے. 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر مقابلے میں لگی رہتی ہیں. ایک دل کی کیفیات ہیں جس کو نورانی تعلیمات کا تابعدار کہہ سکتے ہیں، اور ایک انسان کا حیوانی نفس ہے جس کو مغلوب کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے نا جی. وہ حیوانی نفس، حیوانی نفس انسان کو غلط کاریوں کی طرف لے کے جاتا ہے، شہوانی خیالات، برے خیالات. اور اس حد تک وہ غالب آ جاتا ہے کہ نماز میں بھی برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، غفور رحیم ہے، بادشاہ ہے، وہ معاف کر دے گا. اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نہیں کرتا، اتباع تو خواہش نفس کی کرتا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله.
اللہ پر اچھی امید، تو اچھی بات ہے، اللہ کے ساتھ اچھی امید۔ اور اللہ کے ساتھ اچھی امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کر کے اچھی امید۔ بھائی قتل و قتال کرے، چوری ڈاکہ مارے، لوگوں پر ظلم و ستم کرے، اور اللہ کے ساتھ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے ساتھ اچھی امید نہیں، اللہ عادل بھی ہے، صرف غفور الرحیم نہیں، اللہ عادل بھی ہے، وہ انصاف بھی تو دلائے گا نا، جس کے پیسے کھائے، جس پر ظلم کیا۔ تو فرمایا بے عقل شخص وہ ہے جو اتباع تو کرتا ہے خواہش کی، خواہش نے جو کہا اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید رکھ کے بیٹھا ہے صحیح ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اچھا کام کر کے اللہ سے امید رکھے، دعا مانگے، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو جو خواہش کی اتباع ہے اس کو معبود کے ساتھ تعبیر کیا، الہ کے ساتھ تعبیر کیا، 19ویں پارے میں بھی اور 25ویں پارے سورہ جاسیہ میں بھی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا کر بیٹھا ہے؟ خواہش کہے سو جاؤ سو جاؤ، جھوٹ بول دو بد نظری کرو کر دو، کچھ اور ایسی کام گناہ کے سامنے آئے بس کر دو، یہ خواہش کو امام بنانا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کو امام بنانا، وحی کو امام بنانا، یہ معبود کو اللہ رب العزت کو اپنا معبود بنانا ہے، تو اس میں وہ سوچے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، پوچھ کے چلوں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق میں چلوں۔ تو جو خواہش کے مطابق چلے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں۔ اور خواہش کی اتباع وہ ایسا کینسر ہے، ایسی بری بیماری ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو بری عادت پڑ جائے نا جی، بری عادت، کوئی بھی برا کام ہو اس کو بری عادت پڑ جائے، اس بری عادت کو دور تو کرنا ہے، توبہ تو کرنی ہے، اس بری عادت کو دور کرنے کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خصوصاً یہ بری عادت ابتدائی جوانی میں پڑی اور 30-35 سال تک یہ بری عادت ہی رہی، کوئی گناہ، فرض کرو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اب جب آئے گا نماز کی طرف تو بہت مشقت اس کو پیش آئی، اس کی فطرت اس نے اپنی بدل دی ہے، بگاڑ دی ہے۔ تو خواہش کی اتباع نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے، قرآن حدیث کی اتباع ہے۔ مشکلات کس کو نہیں آتی؟ ان کو بھی تو آتی ہیں مشکلات، کافر کو مشکلات آتی ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، مشکلات ان کو بھی آتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مشکلات میں پھنس کے مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں، اور مومن بندے پر جب مشکلات آتی ہیں تو یہ رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ اسلام میں مایوسی ہے ہی نہیں، جتنا بڑا گناہ گار بھی ہو اسلام میں مایوسی ہے ہی نہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اپنا کام نیا شروع کر دے، اچھے کام کر دے۔ بڑے بڑے گناہ گار کو اللہ نے کیا کہ اللہ من تاب وعمل عملا صالحا، توبہ کر لی گناہ سے، اب اچھے کاموں میں لگ جائے، بس اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ فکر رہنی چاہیے انسان کو، یہ مومن ہے، مومن کو دنیا میں آزادی نہیں ہے، یہ کسی کی غلامی میں گرفتار ہے، دنیا یہود و نصارہ کی غلامی میں گرفتار ہے، قرآن دین کو دشمن گئے ان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خوش بھی نہیں کرنا، جیسے ہم ہر بات امریکہ کی ہم مانتے جاتے ہیں اور وہ ہر بات ہماری ٹھکراتا جاتا ہے، یہ غلامی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اسے پتہ ہے غلام ہے، غلام نے کدھر جانا ہے، اس کو میں نے ابھی آزاد کیا نہیں ہے، میری رسلی میں باندھا ہوا ہے، ہر بات ہم ان کی مانتے ہیں اور ہماری وہ کوئی بات بھی نہیں مانتا، ہر جگہ میں وہ ہمارے ساتھ ہمارے خلاف دشمنی، جس میٹنگ میں جاؤ اس میں وہ دشمنی کرتا ہے۔ تو مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دائرے میں ہے، اللہ کے غلامی میں ہے، یہ غلامی اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اس میں فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور یہ اس کامل غلامی میں آئے گا تو دنیا اس کی غلام بنے گی،
اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا جی، دھتکار جاتے ہیں. جیسے والد ناراض ہو جائے اپنے بچوں سے تو نکال دیتے ہیں جدھر جاؤ مرضی کرو. اللہ سے دوری ہوئی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے پھر ہمیں غیروں کے غلامی میں اور ڈر میں مبتلا کر دیا ہے. بخت نصر کا واقعہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بیان کیا نا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی بنو گے اس وقت کے لحاظ سے جو مسلمان تھے ان کو کہا گیا تو پھر ہم تم پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. ہم تم پر، حالانکہ تم ہمارے ہو، ایمان والے ہو، پھر ہم تم پر اپنے دشمنوں کو جو اعلانیہ دشمن ہیں ان کو تمہاری سزا کے طور پر تمہارے اوپر مقرر کر دیں گے. ہمارا یہ حال ہے. مومن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن جنت اللہ کافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. کافر کی جو مرضی آئے وہی کرتا رہے، وہ تو کسی نظریے کو نہیں مانتا، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مان رہا. اور مومن نے تو ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہے. یہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں نے اپنے ماتحت کو زیادہ تو نہیں ڈانٹ دیا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں. کئی بندے ایسی بات پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے ملازم کو یہ جملہ کہہ دیا، کیا یہ خلاف شرع ہے؟ تو میں معذرت کر لیتا ہوں، اور اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے. جب بندہ فکر میں لگتا ہے تو ہر چیز کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے نا. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، سینہ کھل جاتا ہے. پھر بچے کو بھی ڈانٹا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ حد کے اندر ہے یا آگے بڑھ گیا ہوں. ماتحت کو ڈانٹا ہے، بیگم کو ڈانٹا ہے، کسی کو بھی کچھ کیا ہے، فکر لگ جاتی ہے. حالانکہ جو ماتحت ہے اس نے کیا کہنا ہے؟ جب اس کو بھی اس نے جملہ کہا تو پریشان ہو گیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ فکر، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن. عقائد کے لحاظ سے بھی جو اللہ نے اصول دیا ہے اس کے مطابق عقیدہ ہو، اعمال کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، سب چیزوں کے لحاظ سے اصول شریعت موجود ہیں. ادھر ادھر کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں لوگ جن کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں اور وہ تحقیق کے بعد آگے پیچھے توڑتے رہتے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے اصول ان کی اتباع ہو رہی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے علوم نازل کیا ان کو پس پشت، اور انہیں کیا ڈالنا ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں. مسلمانوں نے بھی ڈال رکھا ہے، اس لیے تو ذلت میں ہے. تو فرمایا فَمَن يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. دو بندے ہیں، ایک کو اللہ نے حق کی سمجھ عطا کی اور وہ سمجھ گیا، اور دوسرا وہ ہے جو اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ حق نہیں سمجھ رہا. قرآن اس کو نبینا کہہ رہا ہے، قرآن اس کو نبینا کہہ رہا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک حق کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور ایک جو حق سننا ہی نہیں چاہتا. مانے گا کیا؟ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، عمل کیا کرے گا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے اس اصولی جملے سے بھی نصیحت، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اولو الالباب. اولو الالباب ایک تو عقل ہے نا، عقل ہو تیری سے پر ایک عقل ہے. اس عقل سے جب اچھے کام لیے جائیں تو یہ عقل اپنے مطلوب کے مطابق جاتی ہے، پھر تو یہ الباب بن جاتی ہے، پھر لب سمجھدار بن جاتی ہے. پھر اولو الالباب کا لفظ اس کو کہا جاتا ہے. عقل دماغ اور دل کی اچھی سوچ کے آپس میں ملنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں. آپ کا دل ہمیشہ آپ کو اچھی بات کہے گا، نفس بری بات کہے گا. اب سوچ کرنی ہے دماغ سے. جب دل اور دماغ ایک اچھی سوچ میں آپس میں مطابقت کر لیں گے تو اس سے ایک نتیجہ نکلے گا، ایک کیفیت حاصل ہوگی. اس کا نام عقل ہوتا ہے. عقل نام کی کوئی الگ چیز نہیں ہے جو اس کو کچھ کلو 1.5 کلو ہے کہ اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. دماغ ہے اور دوسرا دل ہے. یہ دونوں جب ایک استاد کے شاگرد ہو جاتے ہیں، دل تو پہلے ٹھیک ہے، دل بہت دور سے بہت بعد میں گمراہ ہوتا ہے، نفس غلط کاریاں کراتا ہے.
اور دل جب ٹھیک ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، دور رہتا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک، جب پریشان ہو جاؤ تو اپنے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، تو وہ سب سے بڑا مفتی ہے آپ کا۔ لیکن بات یہ ہے دوستو، یہ دل نیک بندے کا دل مراد ہے، نیک بندے کا دل نا، وہ جس نے اپنا سارا نظام ہی بگاڑا ہوا ہو وہ دل سے کیا پوچھے گا، اس کا دل دماغ سب کچھ ساری وہ ہے نا۔ یہ نیک بندے کا دل ہے، جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کسی ایسے مسئلے میں کہ وہ کام کروں نہ کروں یہ کروں، تو وہ تھوڑا بیٹھ جائے اپنے دل سے رائے لے، وہ اس کو اچھی، دل ہمیشہ اچھی رائے دیتا ہے، اور یہ بہت مدت کے بعد گمراہ ہوتا ہے، نفس کوشش کرتا رہتا ہے گمراہ کرنے کی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں دوستو کہ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات سے نصیحت کہ ایک کے پاس حق ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور ایک نبینہ بن کے بیٹھا ہے دور رہتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے 18ویں پارے میں بیان فرمایا وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ جو حق کو نہیں مانتے وہ آنکھوں کے لحاظ سے نابینے نہیں ہیں، آنکھیں تو ان کی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس آنکھ سے جو چیز دیکھنی تھی، جس کو ماننا تھا، جس کو سمجھنا تھا، وہ جو نہیں سمجھے تو اس لیے وہ نابینے ہیں۔ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو دل کی نگاہ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ نابینے ہیں، انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات سے نصیحت عقل مند کرتے ہیں، کس بات سے کہ ایک کے پاس حق آیا وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اور ایک نبینہ بن کے بیٹھا ہے نہیں مان رہا، دور پھر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان سے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ آج کی بات چھوڑو جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تقریر سناتا ہوں۔ طائف میں گئے، بڑی مسجد بنائی، اس وقت کے لحاظ سے کہا آج کل تو عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اس زمانے کی تقریر سنا رہا ہوں جی، آج کل تو عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو چکا تھا، اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، دولت ہو، نخرے ہوں، تونگری ہو، کر و فر ہو، اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو عقل مند شریعت تو اس کو کہتی ہے جو ایمان والا ہو، اعمال صالحہ والا ہو، گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، شریعت تو اس کو بہترین کہتی ہے، اس کو عقل مند کہتی ہے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو آج کیا حال ہے دیکھتے نہیں ہو؟ وہ جناب ذرا سا کسی کے پاس پیسہ ہو، دنیا سلوٹ لگا لگا کے تھکتی نہیں ہے، اور بے شک کوئی نیک بندہ ہو، فلاں بندہ ہو، تو بڑا ہو، اللہ والا ہو، وہ اس لباس ہی اچھا پہن لے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اللہ والا بندہ اگر اچھا سوٹ ہی پہن لے نا جی، وہی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، اور کون سی بات۔ اور جو پیسے والا بندہ ہے، کر و پھل والا، عہدے والا ہے، یہ سلام سلام سلام۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب عہدہ ہوتا ہے تو لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں، اور جب عہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو دنیا سلام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہوتی ہے دنیا۔ لیکن اللہ والے جو ہے نا جی، اللہ والے کو سلامتی ہوتی رہتی ہے، اس کو دنیا کی سلامتی کی، سلام کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دائمی عزت مند ہوتا ہے، جس کو سورہ منافقین میں قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اصل اللہ کی ہے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دی ہے، پھر جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو مانا ہے، ایمان والے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دیا یار ساری حکومتوں نے، کیا مشرف، کیا فلان، کیا مخرف، کیا غیر مشرف، ساری دنیا ایک ہی نظریہ، مدرسے بند کرو، مدرسے بند کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کی تحقیق کرو۔ یہ اس گئے گزرے دور میں ایمان کی بات پڑھا رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، کوئی آپ کی ABCD نہیں پڑھا رہے۔ وہ ABCD مشکل چیز ہے، جو نبی کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، یہ مدرسے وہ پڑھا رہے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بڑے بڑوں نے لگایا، یہ کیا چیز ہے، بڑے بڑے لوگوں نے۔ لندن کا بادشاہ بھی اپنی تقریروں میں یہ کہتا تھا محمد اور اس کا قرآن ختم کر دو تو دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہو۔ لیکن ہٹلر جب لڑ کے تباہ ہوا تو پھر کہتا تھا کہ کوئی دنیا میں ایسا لا بھی لاؤ
جو سکون اور امن کا پیغام دیتا ہو. جب لاکھوں لاشیں ڈھیر لگا دیا, ظلم و ستم کر کے تھک گیا, تو پھر محمد ابن حسن شیبانی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کی کتاب ملی سیر کبیر, جس میں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جمع کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بارے میں ہدایات دی ہیں. پھر اس کتاب کے مطابق اس نے اپنی جنگ سے اپنے ہاتھ دھوئے. بات یہ ہے دوستو, اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ رسولوں کے لیے عزت ہے. کیوں عزت ہے؟ اللہ کی بات مانتے ہیں. پھر تیسرا درجہ ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے لیے عزت ہے. ایمان والوں کے لیے عزت ہے. بس ایمان والا اپنی عزت بنائے, اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ کے قریب ہونے میں کوئی سخت شرطیں نہیں ہیں, سخت شرطیں نہیں ہیں کہ مشکل ہو جائے یہ ویزا. بڑی آسان شرطیں ہیں. صدق دل سے توبہ کرے, اللہ کو سچائی سے مانے, ایک جملہ کہہ دے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. وہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, وہ 70 کا لفظ ویسے سمجھانے کے لیے ہے, یعنی اللہ بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے. اس باشی بن حرب کو جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو قتل شہید کیا, ہاں آپ بھی ناراض ہو گئے اور بہت دکھ ہوئے, اللہ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا. اتنا بڑا اس سے گناہ, اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ سے صلح ہو, اللہ سے راضی ہو, سارے مسائل انسان کے حل ہوتے ہیں, لیکن یقین پکا ہو, یقین پکا ہو. یہ طوطے کی رٹ نہ ہو. اللہ کے ساتھ یقین کا معاملہ, اعتقاد کا معاملہ پکا ہو, جب انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا مشرکین مکہ کے بارے میں؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھنس گئی کشتی مشرکین مکہ کی بھنور میں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں. اب پھنس گئے ہیں سمندر کی موجوں میں, اللہ کو خالص وقت لا شریک سمجھ کے جب پکارا, دعوا اللہ, او مشرک اللہ کا, باغی اللہ کا, جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اس وقت مطلب نکالنے کے لیے اللہ کو خالص ہو کر پکارتا ہے تو اللہ نجات دے دیتا ہے. مشرک کو اللہ نجات دے دیتا ہے جب اخلاص کے ساتھ جو اللہ کو پکارتا ہے. مخلوق ہے نا اللہ کی, مہربان ہے وہ. تو یہ تو مومن ہے. ہم ایک حج میں تھے, ڈاکٹر مرتضیٰ ملک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے تھے, لاہور کے غالباً. میدان عرفات میں وہ دعا کرا رہے تھے اور فرماتے تھے جب مسئلہ پوچھنا ہو تو مولوی طیب سے پوچھنا ہے, اور ویسے کوئی ترتیب پوچھنی ہو تو میں بتاؤں گا. مولانا عبدالرؤف ملک صاحب مدد اللہ, یہ آسٹریلیا مسجد لاہور کے جو ہے وہ بھی تھے. دعا کرائی, قربان دعا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ تو 70 سال کافر مشرک بے دین کو جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ معاف کر دیتے ہیں کافر کے سارے گناہ. الاسلام یہدم ما کان قبل حدیث, اسلام لانے سے صاحب کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم تو شروع سے تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, گناہگار ضرور ہیں, تیرا کلمہ تو پڑھنے والے ہیں, 70 سال بعد کلمہ نہیں پڑھا, پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو معاف کر دے. ضرور اللہ معاف کرے گا. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو کہ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. جب ایمان لایا ہے, جن ہستیوں پر ایمان لایا ہے انہوں نے زندگی گزارنے کا, اعمال کا, عقائد کا, معاشرت کا, اخلاقیات کا, معاملات کا راستہ بتایا ہے, راستہ بتایا ہے کہ اس کے اوپر چلو تمہاری نجات ہے. اور اگر ادھر ادھر چلتے رہو گے وہ نہیں وفا, وہ کدھر وفا. بے وفاؤں کے ساتھ دوستیاں لگانے میں وقت کا ضیاع ہے. اللہ وفادار ہے. قرآن کئی دفعہ کئی جگہوں میں کہتا ہے نا ان اللہ لا یخلف وعدہ. وہ مومن سمجھ, ان اللہ لا یخلف وعدہ, ان اللہ لا یخلف وعدہ. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ ایمان والوں کو نوازتا ہے, نوازنا چاہتا ہے, قریب آ جاؤ, یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس پر ایمان پیدا کر. تو بات کر رہا ہوں دوستو اولو الالباب, عقل مند کون ہے؟ اب ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہا ہے. آج کل تو سارے جناب ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں نا,
4 حرف پڑھ کے اسلام کے اس لحاظ سے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، میری سمجھ یہ، میری سمجھ، تیری سمجھ اپنی جیب میں رکھ۔ سمجھنے والے سمجھانے والے گئے گزر گئے، قرآن حدیث اسی طرح روز روشن کی طرح۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک اجتماع ہے، آخری زمانے کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوستو ظاہر ہے دنیا تو چھوڑنا ہے، ہر کسی نے چھوڑنی ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، سنو میرے بعد کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ ورسولی وسنت رسولی۔ سنو میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک اللہ کی وہ کتاب جو لوح محفوظ والی تھی، رب العزت نے میرے قلب اطہر پہ نازل کی، وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اللہ نے جو میری زبان اطہر سے جملے کہلوائے، جس کو سنت رسول حدیث رسول کہتے ہیں، وہ نورانی تعلیمات چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تمہاری دنیا اور آخرت کی ضامن 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑنا، کئی مخالف ہواؤں کے جھونکوں میں اڑ نہ جانا۔ جھونکے آئیں گے، کہیں فتنے آئیں گے، حدیث میں آتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے اللہ میں، اور کہیں گے کفا، ہمارے لیے کافی ہے اللہ کی کتاب، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جملہ تو درست بول رہی ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب، لیکن اس جملے میں اپنی بغض کی، اپنی کفر کی الٹی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے دور ہو جاؤ۔ کافی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب، ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ اس طرح کے دانشور جو بدبخت اور ملحد ہیں ان سے بچنا ہے۔ اولو الالباب، جن کو اللہ عقل والا کہے، وہ کون لوگ ہیں عقل مند؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت، ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ 9 صفات بیان فرمائی، اور آخر میں نتیجہ اللہ رب العزت، اللہ کے ہاں تو نقد ہے نا جی، یہ کوئی مقروض سیٹ تو والی بات تو نہیں ہے نا کہ مزدوروں سے مزدوری کرا کے نا جی عید جب آ جائے تو واپس چلے جاؤ، 500 روپے کرایہ لے لو واپس چلے جاؤ، پیسے کوئی نہیں۔ اللہ پاک کے ہاں تو نقد ہے معاملہ، ادھار نہیں ہے۔ 9 صفت، پہلی صفت اولو الالباب کی، الذین یوفون بعہد اللہ۔ خیال سے سنو بات، کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے، تمام مذہب میں وعدے کی پاسداری ایمانی حصہ ہے، ایمانی حصہ، اور ہم اس میں کمزور ہیں۔ لگے دنیا جو ہے وہ آگے پیچھے ان میں فلانا چیز وہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، یہ ہمیں لڑایا جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے جو مولوی سمجھدار ہیں نا وہ نہیں لڑتے، میں تو یہ کہتا ہوں جو صحیح آگے پڑھنے لکھنے میں مصروف ہے، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کوئی رفع دین کرے یا نہ کرے، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ شروع سے یہی ہو رہا ہے بھائی، جن کو سمجھانا تھا ان کو سمجھانے سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ کفار کے پاس جا کے تبلیغ کرنی تھی، ادھر چھوڑو اور آپس میں یوں کرو۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند کون ہیں؟ جنہوں نے معاہدہ کر لیا، عہد کر لیا، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور معاہدے کو نہیں توڑتے۔ یہ 2 صفتیں بیان ہوئی۔ معاہدے 3 طرح کے ہیں۔ ایک معاہدہ وہ ہے جو ہماری روحیں عالم ارواح میں اللہ سے معاہدہ کر چکی ہیں۔ سورہ نام پارے میں، سورہ اعراف میں بیان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے جتنی روحیں قیامت تک پیدا کرنی تھی سب کا اجتماع بلایا، سب جمع کر دیے،
سب روحوں سے اللہ رب العزت نے دوستوں خطاب کیا، بتاؤ دنیا میں جانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب روحوں نے بیک زبان جواب دیا، الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے کہا مجھے نہیں رب مانو گے؟ سب روحوں نے کہا کیوں نہیں اللہ پاک، آپ کو ہی اپنا رب اور معبود مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس معاہدے کی یاد دہانی کے لیے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام بھی بھیجوں گا کہ توحید پر، رسالت پر، ان آخرت پر، ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، قائم رہنا۔ ایک تو معاہدہ یہ ہے۔ دوسرا معاہدہ، ہم آ گئے الحمدللہ، خطہ اسلامی تھا، مسلمان لوگ تھے، اللہ پاک نے پھر زمین بھی یہ عطا کی دی، اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ عوام تو پھر بھی قدردان ہوتی ہے بھائی، بس اللہ پاک نے بعض دفعہ ایسے لیڈر ایسے عطا کیے کہ وہ زمین کی اس علاقے کی، وہ اسلام کی قدر نہ ہو تو پاکستان کی قدر بھی نہیں ہوتی، اسلام کی قدر ہے تو پاکستان کی بھی قدر ہے۔ اسلام کے نام پہ جو بنایا ہے بھائی، بندہ دنیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے نا؟ امام اس فکر میں لگے ہوئی ہے۔ دوسرا معاہدہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے حکم کیا ہے کہ دائیں کلمے میں اذان، کان میں اذان، اور بائیں کلمے میں اقامت۔ ایمان ہے، ایمان سب سے پہلا جملہ اس نومولود معصوم بچے کے دماغ میں جائے، دل میں جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جائے۔ ایمان تو ہمیں نصیب ہوا نا۔ پھر جیسے بڑے ہوئے، یہ سچی بات ہے، آپ لوگ اس لیے میری بات یہ سمجھ دو کہ وہ مولوی صاحب ہے اپنی بات کرتا ہے، اس خطے میں مولویوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کو بخارا اور سمرقند نہیں بننے دیا، مقابلہ کیا حالات کا، اور خس و خاشات کی جھونپڑیوں میں رہے، سوکھی روٹی کوئی کھائی، کوئی ملی یا نہ ملی، لسی ملی، جب بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاتے رہے۔ چھوٹی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، سردی تھی یا گرمی تھی، مسجدوں میں قالینیں کہاں ہوتی تھی بھائی؟ ہم پڑھتے تھے مکھڈ میں، تو سردیوں کے زمانے میں ایک علاقہ تھا پٹھانوں کا علاقہ، دریا سے پار شکردرہ یا کوئی ایسا کوئی ڈام تھا، مجھے بھول گیا، کشتی پر جاتے تھے، بڑا بڑا گھاس کاٹ کے، وہ بڑا خوشبودار گھاس ہوتا تھا، وہ کاٹ کے لاتے تھے تو مسجد میں بچھاتے تھے۔ وہ سردیوں میں وہ گھاس کے اوپر بیٹھیں گے، بس وہ یوں ایک مطلب اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے کہ سردی کم ہو جائے گی۔ سردی کدھر کم ہوتی ہے؟ گھاس بچھاتے تھے اس طرح، وہ استاد مطمئن ہوتا تھا بس۔ ہمارے ایک استاد سے صبح تہجد کے بڑے پابند تھے، اس مسجد میں نلکا لگا ہوا تھا، ہینڈ پمپ جانتے ہو تسی تو آپ بابو ہو گئے ہو نا، شہری لوگ ہو گئے ہو، وہ اس طرح کھڑکا کرتا تھا، تو استاد رات کو لوٹا بھر کے رکھتے تھے، کبھی بھول بھی جاتے تھے، تو پھر صبح اگر اٹھتے تہجد کے لیے تو پھر لوٹا نلکے سے نہیں بھرتے تھے، وہ دور ایک مسافر خانے میں نلکا لگا ہوا تھا، ادھر جا کے وضو بناتے تھے کہ یہ بچے حفظ والے میرے کھڑکا سے کہیں جاگ نہ جائے۔ تو بات یہ ہے، ان علماء کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حافظ کوئی نہیں ملتے تھے دوستو، ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے لوگ کہہ کے آتے تھے کہ آپ کے گاؤں میں ایک حافظ قرآن سنا رہا ہے نا جی، اس کو کہو 10 رکعت 10 روزوں میں ختم کرے تو پھر ہمارے گاؤں میں سنا۔ علماء کی بڑی قربانی، دنیا ویسی نہیں مانتی، نہ مانے بے شک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کا کلام ہے وہ تو مانتا ہے نا جی۔ اس لیے تو یہ جاوید ہیں، زندہ و جاوید ہیں، اور اللہ ترقی نصیب کر رہا ہے۔ بہت بڑی قربانی اس خطے میں علماء کی ہے، اور ان علماء کی قربانیوں سے کم قربانی پھر اس عوام کی بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہر دور میں ہر طریقے سے اس عوام نے علماء کے ساتھ ایک مدرسے کا آپ دورہ تو کریں نا، کہ جس پر کروڑوں اربوں روپیہ اس کی تعمیرات کے اوپر خرچہ ہے، اور وہ عوام دے رہی ہے اور خوشی سے دے رہی ہے، ماشاءاللہ لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ایک معاہدہ تو وہ ہے جو الستو بربکم والا ہے، اور دوسرا معاہدہ یہ ہے جو ہم نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چلے گی، اس معاہدے کی کہیں ہم خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ تیسری بات، ایک معاہدہ ہوتا ہے آپس میں کہ بھئی میں فلانی جگہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ کو فلانی تاریخ تک پیسے دوں گا، آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے، ہم پارٹنر ہیں دونوں، اور فلانا کام کریں گے۔ یہ معاہدہ ہے جو آپس میں ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا واجب اور فرض ایمانیات میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، منافق کی علامت ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرے وعدے کے خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بولے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کرے تو حد سے تجاوز کرتا ہے، منافق کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ سچ بولے گا مومن، وعدے کی پاسداری کرے گا،
دوسرے کا خیال رکھے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ معاہدہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، معاہدے کو نہیں توڑنا۔ آپ ذرا سنیں بات، آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں بتائی تھی، یہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے۔ یہ اصل یمنی ہیں، بس مشہور ہو گیا، یہ یمان ان کے والد صاحب کا نام نہیں ہے، یہ یمن کی طرف نسبت ہے حذیفہ بن یمان۔ ان کے والد کا نام ہے حسیل، حاسین یا لام، حسیل، یہ یمنی ہیں، مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اوس اور خزرج بھی یمنی ہیں۔ حذیفہ بن یمان اپنے والد اور ایک دو ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی لڑائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں آ رہے تھے، غزوہ بدر کی بات ہے۔ راستے میں پکڑے گئے حذیفہ بن یمان، والد صاحب وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہے ہیں، اپنے پیغمبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا وہ تو ہمارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں، آپ بھی لڑنے جا رہے ہو؟ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے وہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے۔ اس نے کہا وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے تب تمہیں چھوڑتا ہوں۔ ابو جہل کی قیادت تھی مشرکین مکہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے۔ یہ آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، ملاقات ہو گئی، تو پوری کہانی سنائی اور ساتھ واقعہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ راستے میں یہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو معاہدہ کر رہے ہو، کر کے آئے ہو۔ آپ عریشہ میں بیٹھے تھے، غزوہ بدر جہاں ہوا وہ میدان ابھی تک اسی طرح ہے، اور جہاں آپ کا چھپر لگایا گیا، آپ نگرانی کر رہے تھے مجاہدین کی، اس چھپر کا نام عریشہ تھا، عربی میں چھپر کو کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ اسی نام سے مسجد ہے، مسجد عریشہ۔ تو یہ ملے آ کے، آپ نے فرمایا آپ تو معاہدہ کر کے آئے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا لیکن مشرکین کے خلاف نہیں لڑوں گا، آپ تو معاہدہ کر کے آئے ہو۔ کہا حضور معاہدہ تو کیا، جان چھڑائی، مسئلہ تو آپ کی خدمت کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کے ساتھ شریک ہونا تھا، میرے آنے کا مقصد تو یہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اسلام نام ہے بات اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کی، بے شک آپ اسی جذبے سے آ رہے تھے، لیکن آپ معاہدہ کر کے آئے ہو کہ میں نہیں لڑوں گا، آپ میرے پاس اپنی جھگی ایسی جھگی میں عریشہ میں یا اپنے خیمے میں بیٹھے رہو، آرام کرو، دعا کرو، لیکن آپ کفار کے خلاف ہماری حمایت میں لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ معاہدہ کر کے آئے ہو۔ آپ یہ دیکھیں یہ معاہدہ ایک صحابی رسول کا ہے، اور معاہدہ ہوا بھی اس وقت کے سب سے بڑے فرعون کے ساتھ ہے، اور لڑائی ہونے والی ہے۔ معاہدہ توڑنا ممکن ہے، جائز بھی ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کے ماننے کا۔ جب آپ نے معاہدہ کر لیا اس کی پاس الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عہدے کو نہ، معاہدے کو نہ توڑو، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کرو، ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، ویخافون سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے رہو، وہاں بڑا مشکل حساب ہونا ہے۔ اللہ حساب یسیرا، معاملہ آسان فرمائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کے ساتھ زندگی گزارو، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، نیکی کرنا بھی صبر ہے، اور مصیبت پر آ جائے تب بھی صبر ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، ينفقون والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کو اچھائی سے دور کرو، کوئی ناراض ہے اس کو ہدیہ دو، نہیں بولتا سلام کرو، برائی کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ 9 صفت اے ایمان والو تمہارے اندر آ گئی، تم عقل مند ہو، اولئک لہم عقبی الدار، تو تمہارے لیے آخرت کا انجام بہت اچھا ہوگا، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق